بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں قمبر زیدی اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. آج ہمارے ساتھ مفتی کفایت اللہ صاحب موجود ہیں اور مفتی کفایت اللہ سے آج بات کریں گے. مولانا کے دھرنے پہ بات ہوگی اور دیگر موضوعات پہ بھی بات ہوگی. مفتی کفایت اللہ صاحب ٹویٹر ٹرینڈنگ پہ بھی ہیں آج, ان سے اس حوالے سے بھی بات کریں گے. یہ انٹرویو ضرور دیکھیے گا اور اس کے بعد سبسکرائب بھی کیجیے گا. مفتی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا. آپ نے میرے شو میں ایک بات کی تھی کہ مولانا سکھر سے نکلیں گے تو عمران خان استعفیٰ ٹیبل پہ دے دے گا. ابھی تک نہیں دی عمران خان نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو قمبر زیدی میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ کے حوالے سے ہماری بات قوم تک پہنچ جاتی ہے. ایسا ہے کہ یہ اعصاب کی جنگ ہے نا, تو یہ جنگ تو یہ ہار گئے تھے اور عمران خان میری دانش کے مطابق 2 دفعہ استعفیٰ بھی دے چکے ہیں. اچھا, بلکہ تھوڑا سا میں ذرا اور واضح کروں کہ جب سے وہ وزیر اعظم بنے ہیں اب تک وہ 2 دفعہ استعفیٰ دے چکے ہیں. آپ نے میرے شو میں کہا تھا 1 دفعہ استعفیٰ دیا, اب یہ 2 دفعہ ہو چکا ہے. اب دیکھو نا, معلومات مل رہی ہیں نا. تو وہ کسے پیش کیا استعفیٰ اپنا انہوں نے؟ اب میری بات مکمل ہونے دیں نا. تو اس کے بعد عمران خان جو ہے وہ 2 دفعہ استعفیٰ دے بھی چکا ہے. اب عمران کو کسی نے پیچھے سے باٹا پکڑا ہوا ہے کہ تم نے استعفیٰ نہیں دینا نا, ہماری ناک کا مسئلہ ہے. تو اگر بالفرض و تقدیر میری یہ بات اس وقت ٹھیک ثابت ہوتی کہ ہم ہوتے اور ہمارے مقابلے میں عمران ہوتا, تو چونکہ اس کو پیچھے سے کسی نے ایسا ٹائٹ پکڑا ہوا ہے, خبردار استعفیٰ نہیں دینا, ہمارا ناک کا مسئلہ ہے, تو پھر وہ جو ہم نے کہا نا سکھر اور عوام, وہ اس کو اس تناظر میں دیکھا جائے. ایک بات اور بتاتا ہوں, دھرنا ہی کے دنوں میں شروع میں اس کی جو شروعات تھی, انہوں نے سینئر اینکرز کو بلایا تھا. اچھا, اور اس اینکرز نے کہا کہ وہ تو آپ سے استعفے سے کم پر بات نہیں کرتے مولانا فضل الرحمان صاحب. تو اس کا جواب سے یہ دیا تھا کہ میں بھی سوچ رہا ہوں. اچھا, میں بھی سوچ رہا ہوں. تھوڑی دیر بعد ایک اینکر نے اس کو بتایا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, آن لائن کہہ رہے ہیں؟ تو وہ سنبھلا, اس نے کہا نہیں میں استعفیٰ نہیں دیتا. تو کچھ ایسی باتیں ہیں. تو جو لوگ واقف, یعنی آپ ابھی بھی ہوپ فل ہیں کہ عمران خان کا استعفیٰ آ جائے گا؟ کیسی بات کرتے ہیں, نہیں آئے گا. عمران خان استعفیٰ دے گا, اس کے چند دلائل ہیں. ایک تو وہ کہتے ہیں نا کہ درمیانی راستہ. ابھی یہ استعفیٰ ان کو درمیانی نظر نہیں آ رہا. جب ہم زیادہ استعفے مانگیں گے نا, ہم کہیں گے حکومت تحلیل کرو اور ہمیں 50 استعفے چاہیے. اچھا, اور ہم کہیں گے کہ آپ پارلیمنٹ کو چلتا کرو اور ہمیں 342 استعفے چاہیے. اچھا اچھا اچھا. جب 342 اور 50 استعفے آئیں گے نا, پھر یہ ایک استعفیٰ درمیان میں آ جائے گا, پھر یہ آسانی سے. اچھا, مجھے یہ بتائیں, آپ کو پتہ ہے آپ ٹویٹر ٹرینڈنگ پہ چل رہے ہیں, 2 نمبر پہ ہے آپ کی ٹرینڈنگ. وہ جمائمہ والے پہلے معاملے نمبر پہ کون ہے؟ پہلے نمبر پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں 100 Days of کشمیر سیج کے نام سے ہے, ٹھیک ہے. دوسرے نمبر کفایت کوٹس کے نام سے ہے. اور پتہ ہے اس میں کیا چل رہا ہے, کوئی آئیڈیا ہے آپ کو مولانا؟ وہ جو جمائمہ کے کزن والی بات تھی نا, وہ اتنی وائرل ہوئی ہے, تو لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ کرتارپورہ اور فریال تالپور یہ خالہ زاد بھائی بہن ہیں. تو یہ کیا چل رہا ہے مولانا صاحب؟ یہ جان کے آپ نے بات کی تھی. ایک بہت بڑی سازش ہے, میں اس کو بے نقاب کرنا چاہتا ہوں. تو اس کے لیے میں نے میڈیا سے کچھ وقت مانگا ہے. تو میں وہ معلومات کچھ جمع ہو گئی ہیں, کچھ جمع ہو رہی ہیں. تو میں بہت بڑی اہمیت کی حامل پریس ٹاک کروں گا, اور اس کے اندر میں بین الاقوامی میڈیا کو بھی بلاؤں گا. اچھا, انشاءاللہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا, اور یہ لوگ پھر منہ چھپاتے پھریں گے وکی والے معاملے پر کہ وکی کزن ہے جمائمہ کا. دیکھو نا. تو انشاءاللہ یہ لوگوں کو کیوں نہیں پتہ لگتا کہ یہ کزن ہے؟ مطلب یعنی لوگ آپ سے ہر دفعہ یہ سوال کیوں کرتے ہیں؟ نہیں, وہ ظاہر ہے بے خبر لوگ ہوتے ہیں نا. میں عرض کر رہا ہوں نا کہ ابھی تو صرف ایک ٹویٹ آیا جمائمہ کا, پھر ایک ٹویٹ آئے گا عمران کا, پھر ایک ٹویٹ آئے گا جولیان کا, اور ایک ٹویٹ اور آئے گا جمائمہ کا. بہرحال میں اس ایک بار بتاؤں, جولین اسانج اور وکی میں ڈفرینس بھی میں
وہ یہ ہے یہ وکی لیکس جو ہے نا یہ ایک فرضی کردار ہوتا ہے. اس کا جو بانی ہے وہ جولیان ہے نا, وہ یہودی ہے. تو میں نے وہ ساری باتیں اب نہیں بتانی, اب آپ نہیں کچھ ڈسکلوز کرنا. ہاں, لیکن چونکہ میں ایک فل سٹاپ تک پہنچ رہا ہوں تو پھر میں سب کو بلاؤں گا, بلکہ میں انٹرنیشنل میڈیا کو بلاؤں گا اور ان کے سامنے چیزیں رکھوں گا. انشاءاللہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں بے نقاب ہو جائیں. یہ کب کرنے جا رہے ہیں آپ؟ کوئی فکس ڈیٹ تو نہیں بتا رہا, ہمارا دھرنا بھی چل رہا ہے نا, لیکن میں معلومات بھی لے رہا ہوں, تو اس سلسلے کے اندر فائنل میٹنگ ہوگی بتاؤں. سنیں آپ کی فضل الرحمان صاحب سے میٹنگ ہوئی اور فضل الرحمان صاحب نے کہا یار ذرا ہاتھ کھلا رکھیں بھائی لوگوں پہ. یہ افواہ کسی دشمن نے اڑائی ہوئی. اچھا. مولانا صاحب اور میں ایک ہی پیج پر ہیں, وہ میرا لیڈر ہے, میں اس کا کارکن ہوں. اتنی بات ہے کہ پارٹی کا موقف تو وہ دیں گے, اور وہ اس لیے دیں گے کہ ان کے ساتھ 35 لاکھ لوگ جڑے ہوئے ہیں. تو وہ اپنے کارکن کو محفوظ بھی بنانا چاہتے ہیں, اپنے ہدف کو ایچیو بھی کرنا چاہتے ہیں, تو اس لیے وہ بہت احتیاط سے بات کرتے ہیں. میں بھی اسی پارٹی کے اس موقف کا پابند ہوں, لیکن چونکہ جب آپ میڈیا کے سامنے بیٹھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یہ میری ذاتی رائے ہے, تو ذاتی رائے تو ہوتی ہے, اس کے اندر میں پھر اپنے جو میرے اپنے احساسات ہوتے ہیں یا معلومات ہوتی ہیں اس کو میں شیئر کرتا ہوں. تو اس طرح یہ نہ کہا جائے کہ الگ الگ پیجز ہیں, ایک ہی پیج ہے. اچھا, آج میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اتنا فوج کے خلاف کیوں ہیں؟ کیا وجوہات ہیں کہ اب ٹی وی چینل نہیں ہے جو سینسر ہو جائے گا, یہاں پہ آپ جو بولیں گے ایز اٹ از چلے گا؟ نہیں دیکھو نا, یہ پاکستان بنا تھا تو فوراً ایوب خان کا مارشل لا آ گیا, تو میں جمہوریت سے دور رکھا گیا, ہماری ترقی روک دی گئی. وہ چلے گئے تو یحییٰ خان آ گیا, یحییٰ خان کے بعد جنرل ضیاء صاحب آ گئے, جنرل صاحب کے بعد پرویز مشرف آ گیا. اور آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ یہ تمام لوگ جمہوریت کش لوگ ہیں, اور انہوں نے جمہوریت کو دبوچا ہے. تو جو تربیت ہمارے عوام کی ہونی چاہیے تھی, اپنی ضمیر کے مطابق ووٹ استعمال کرنا, اس کے راستے میں یہ رکاوٹ بنے ہیں. اور ایک اور بات بھی ہے کہ جب یہ عامر آئے ہیں تو ہم سے وہ چلا گیا ہے بنگال, وہ مشرقی پاکستان بن گیا ہے. پھر جب یہ عامر آئے ہیں تو ہم سے سیاچن چلا گیا ہے, پھر ہم سے کارگل چلا گیا ہے. اور کمال یہ ہے کہ یہ تینوں بڑے علاقے جو گئے ہیں تو اس وقت ہمارا اقتدار فوجی کے پاس تھا. جب ہم سقوط ڈھاکہ مشرقی پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو یحییٰ خان تھا, جب ہم سیاچن کی بات کرتے ہیں تو جنرل ضیاء صاحب تھے, اور جب ہم کارگل کی بات کرتے ہیں تو اس کا جو بینیفیشری ہے وہ مشرف صاحب ہیں. لیکن مفتی صاحب میری بات جاری رہنے دو, اس میں آپ خلل نہیں ڈالو. ٹھیک. تو یہ ہوئے ہمارے قومی مجرم, یہ ہو گئے ہماری قومی مجرم. اب کوئی آدمی مجھے کہے گا, کسی جج کی تو یہ مجبوری ہو سکتی ہے کہ وہ نظریہ ضرورت دے دے, میری کیا مجبوری ہے؟ اگر آپ کوئی آدمی یہ کہے گا کہ اس کو آپ قومی مجرم نہ بتاؤ اور آپ جھوٹ بولو, تو ایسا میں نہیں کر سکتا. ایک صبر بھائی, آپ نے میرے منہ میں نہیں ڈالنا بھائی, نہیں بھائی, ہاں صبر, حوصلہ پیدا کرو, حوصلہ پیدا کرو. اب یہ لوگ میرے قومی مجرم ہیں. اب جنرل باجوہ صاحب تشریف لائے, انہوں نے ایک نئی ڈاکٹرائن کو متعارف کرایا ہے, وہ اس سے بھی خطرناک ہے. وہ ڈاکٹرائن تو یہ تھی ان کی کہ آپ وردی پہنو اور آ جاؤ, ٹھیک ہے میں آپ کا صدر ہوں, تو لوگ ڈر جاتے اور دب جاتے اور اس طرح مارشل لا جاتا. اب ایک ڈاکٹرائن آ گئی ہے کہ وہ چیف مارشل اللہ بھی ہوں گے, فیلڈ مارشل بھی ہوں گے, چیف آف آرمی سٹاف بھی ہوں گے, وہ خود بخود وزیر اعظم بھی ہوں گے, اور وہ خود بخود صدر پاکستان بھی ہوں گے. لیکن انہوں نے باجوہ صاحب, اللہ درمیان میں کیوں بات کر رہے ہو؟ تو جاننا چاہ رہا ہوں, تو نام لے کر میں شروع کر رہا ہوں, کس طرح جاننا چاہتا ہے؟ اب تو کون ذہن آدمی ہے, ناظرین بھی میں ناظرین کو بتا تو رہا ہوں. جملے کے شروع میں نے ان کا نام لیا, پھر میں نے بات شروع کی. کہ آپ کو بات کاٹنے کے پیسے ملتے ہیں تو میں معذرت کروں گا. سر ہم نے ہمارا کام ہوتا ہے, دوبارہ شروع کر رہا ہوں. اب ہمیں وہاں تک ہم پہنچ نہیں پہنچ گئے. آپ سنو, سچ کہنا مشکل ہوتا ہے, سننا مشکل نہیں ہوتا. سر میں سنانا مشکل, اور سناؤں گا بھی یہ سچ.
مجھے یہ امید نہیں ہے. بس جو لوگ جتنے ہمارے ہاں جبر کا ماحول ہے, جو جتنے بھی اس میں جہاد کر سکتا ہے کرے, وہ میں یہ امید نہیں رکھتا کہ وہ سچ سنائیں گی. میں جو عرض کر رہا ہوں نا, یہ بات آپ کو کہیں اور سے نہیں ملے گی. ایک یہ ڈاکٹرائن تھا ان 4 جرنیلوں کے زمانے میں کہ آپ خود حکمران بنو. اب ایک نیا ڈاکٹرائن آ گیا کہ چونکہ فوج حکومت میں آتی ہے تو لوگ اسے نفرت کرتے ہیں, بہت زیادہ نفرت زیادہ ہو گئی ہے. اب یہ ڈاکٹرائن آئے گا کہ ایک آدمی چیف مارشل اللہ بھی ہوگا اور سویلین مارشل اللہ نافذ کرے گا. وہ صدر پاکستان بھی ہوگا, وہ وزیر اعظم پاکستان بھی ہوگا, اور ساتھ ساتھ وہ چیف آف آرمی اسٹاف بھی ہوگا. لیکن اس نے پھر بدنامی کے لیے, منہ کالا کرنے کے لیے ایک کٹھ پتلی کو صدر بنایا ہوگا اور ایک وزیر اعظم بنایا ہوگا. اس کو میں اس طرح تعبیر کرتا ہوں کہ اگر وردی والا آدمی صدر بننا اس کا ناجائز ہے, غلط ہے, تو اچکن کے نیچے کوئی وردی ڈالے گا تو وہ بھی غلط ہے. اب یہ ڈاکٹرائن 2018 کے انتخابات میں آ گیا ہے کہ لوگوں کے جو ووٹ ہیں وہ نہ گنے جائیں, وہاں جو فوجی کھڑا ہے وہ اپنے جیب سے ووٹ نکالے گا اور وہ گنے جائیں گے. جب یہ ڈاکٹران آئے گا تو یہ تو مہلک ہے بہت زیادہ. اس لیے کہ آپ فوج کو ڈائریکٹ ٹارگٹ کرو, آپ کیوں میرے صدر بنتے ہو, جمہوری حق کیوں نہیں دیتے, تو اس کا جواب تو نہیں ہے. وہ تو کہتے وزیر اعظم تو عمران ہے, کوئی اور کٹ پتلی ان کو مل جائے. صبر جلدی نہیں کرو. ٹھیک ہے. ہاں, جب یہ ڈاکٹرائن ہے, یہ بہت مہلک ہے ملک کے لیے. ہمیں اس کو آشکارا کرنا چاہیے کہ وردی سامنے ہو تو بھی غلط ہے اور اچکن کے نیچے ہو تو بھی غلط.